یہ جو دیواریں سلطان قطبی نے 888 ہجری 888 ہجری کے اندر تعمیر کی تھی، یہ جو باہر والی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں بلو کلر کی، اور وائٹ کلر کا ماربل بھی لگا ہوا ہے۔ دوسری دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھیں۔ یہ خانہ کعبہ کی طرح گرے کلر کے گرینائٹ سے بنی ہوئی ہیں اور مضبوط ہیں، اور تقریباً آدھا میٹر چوڑی ہیں، اور اس کے بیچ میں آپ کو اس کارنر کے اوپر مقام جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہا ہے۔ یہ دو دیواریں 88 ہجری سے امام زین العابدین کے زمانے سے اسی طرح موجود ہیں، اور یہ تین جو ہیں یہ دوبارہ ریپیئر کی گئی ہیں۔ اندر گنبد نور شریف کے اندر ایک کھڑکی ہے۔ ان دیواروں کے اوپر بھی قصیدہ مبارک لکھے ہوئے اور بیچ میں سٹیل کی فلنگ کی گئی ہے۔ اب آپ کو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت، ماڈل کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک کھڑکی ہے، یہ واحد راستہ ہے روضہ مبارک قبر انور میں جانے کا۔ تو کھڑکی کے اوپر آنے کے لیے سیڑھی سے پہلے اس چھت پہ آتے ہیں اور پھر اس کھڑکی کو سلائڈ کر کے کھولا جاتا ہے۔ اس کی شیپ جو ہے آپٹاگونل ہے، یعنی 8 پہلو گنبد ہے، اور اس کے اوپر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے۔ یہ ایڈیشنل حصہ بعد میں تعمیر کیا گیا تھا جب سلطان قطبی نے حجرہ سیدہ عائشہ کے اندر ایکسٹینشن کی ریپیئرز کے وقت، لہٰذا اس کے اوپر یہ ایک لمبا چھت جو ہے گنبد کی نما وہ بنائی گئی ہے۔ جب اب بندہ زیارت کے لیے یا خدمت کے لیے کھڑکی مبارک سے اندر جاتا ہے تو اس کے بعد لکڑی کی چھت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس کے اندر ایک اور کھڑکی ہے، اس کے اندر شتیر ہیں، اور شتیروں کی چھت کے اندر باقیات بھی ہیں جن کے بیچ میں اون کا کمبل جن کی چھت تھی اور کھجور کے پتے، کافی سارا سامان اسی طرح اصلی حالت میں موجود ہے۔ چھت مبارک کے اندر سے سلائڈ کیا جاتا ہے، اور سلائڈ کرتے ہیں تو اندر پھر ہمیں زیارات ہوتی ہیں۔ یہ دو دیواریں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنائی ہوئی ابھی تک موجود ہیں حجرہ نبوی کے اندر، اور یہ جو ہے یہ مدینے کی مٹی اور گارے سے تیار کی گئی ہیں۔ اس کی سپورٹیو وال ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان قطبی نے یہاں پہ تعمیر کی۔ مسجد نبوی شریف کے فرش سے 1.5 میٹر آلموسٹ نیچے حجرہ مبارک ہے جو اس کا گراؤنڈ لیول ہے، اور ہمیں یہاں پہ ترتیب کے ساتھ تینوں مقابر شریف کے ماڈل نظر آ رہے ہیں۔ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے بالکل ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور پھر حضرت فاروق، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پہ ایک مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی باقی ہے۔ نہ مزار شریف کے اوپر، قبر مبارک کے اوپر کوئی چادر ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی صندوق ہے، اپنی ایگزیکٹ اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے۔ اس حجرہ مبارک کے ارد گرد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار تیار کروائی، اور اس کی کھدائی اتنی کروائی جتنا مدینہ منورہ کا واٹر ٹیبل ہے۔ اس دیوار تک جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسجد کے خزانے کا ایک راستہ ہے، جن میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیارت کی ہے اور ہم لوگ دیوار مبارک کے قریب آ گئے۔ وہ اصحاب صفہ کی بیک سائڈ پہ ایک کمرہ ہے، اور اس کے بیچ میں صرف زیارات کا جو خزانہ ہے مسجد نبوی کا وہ رکھا جاتا تھا۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ 40 سال خادم رہنے والے سخاوت حسین نے اپنے پینشن کے پیسوں سے ملتان میں مکہ مکرمہ مسجد بنا دی۔ سخاوت حسین کو کعبے کے دروازے تبدیل کرنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ عدنان یعقوب کی رپورٹ۔ ہمت کا خزینہ ہے مولا اللہ اللہ۔ یہ ہے ملتان کے خوش نصیب سخاوت حسین، جنہوں نے اپنی عمر کا طویل عرصہ خانہ کعبہ میں گزارا۔ بیت اللہ شریف میں 40 سال خادم رہنے والے سخاوت حسین واپس ملتان لوٹے تو اپنی پینشن کے پیسوں سے مکہ المکرمہ کے نام پر مسجد بنا دی۔
सखावत हुसैन की खुशनसीबी देखिए कि इन्हें 2 बार खाना काबा के दरवाजे तब्दील करने के साथ आबे जमजम के कुएं की सफाई का भी शर्फ हासिल हुआ। हमने आबे जमजम के कुएं के ऊपर डिप्टी दी है, सफाई की है। सफाई करके जो मुझे पेंशन वहाँ से मिली है 40 साल की, मैंने इधर आके मस्जिद बनवाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की टाइल्स लगाने का शर्फ हासिल करने वाले सखावत हुसैन जब मुल्तान आए तो इन्हें गलाफे काबा, आबे जमजम के कुएं से निकाले गए सिक्के, खाना काबा की मट्टी और सीढ़ी की लकड़ी मुबारक हदिया में दी गई। सखावत हुसैन की तरफ से बनाई गई मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद में इन तबरकात की जियारत के लिए लोग अक्सर यहाँ आते हैं। खास माशा सखावत हुसैन जैसे खुशकिस्मत इंसान दुनिया में कम ही होते हैं जिन्हें अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह के घर में गुजारने का मौका मिलता है। अपनी उम्र का तवील अरसा मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारने वाले सखावत हुसैन से लोग बैतुल्लाह शरीफ के वाक़यात सुन के रूहानी और कल्बी सुकून महसूस करते हैं। कैमरामैन शाहिद मियों के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान।